میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خداوند کے کلام میں سے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آج مجھے پیغام کیا سنانا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خداوند کا کلام آج مجھ سے بھی کچھ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. کیونکہ اگر آپ کسی عبادت میں جائیں دعا کروانے کے لیے کہ خدا مجھے میری بیماری سے آزاد کر دے، اور آپ کے یہاں بھی 200 لوگ ٹھیک ہو جائیں، یہاں بھی 200 لوگ ٹھیک ہو جائیں، سامنے بھی 200 لوگ ٹھیک ہو جائیں، پیچھے بھی سارے ٹھیک ہو جائیں، تو آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کو تب فرق پڑے گا جب آپ ٹھیک ہو. سارے بیمار رہیں گے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ ٹھیک ہو گئے، آپ نے کہنا پریز دی لارڈ، ہاللویا، میں ٹھیک ہوں. بات کو سمجھیے کہ اگر خدا مجھ سے بات نہیں کر رہا کلام سے، تو میری کلیسیا سے کیسے بات کرے گا اس کلام کے ذریعے جس سے وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا. آج ہم کنزیومر بیس ہو گئے ہیں کہ ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ہم ان کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ارے سب سے پہلے تو اس کو تیاری کی ضرورت ہے. اگر یہ تیار نہیں ہوگا، اگر یہ کلام نہیں سنے گا، کلام اسے نہیں ہلائے گا، تو کلام نہیں ہوگا. وہ اچھی تقریر ہو سکتی ہے، اچھی ریسرچ ہو سکتی ہے، اچھا کلام نہیں ہو سکتا. کیونکہ کلام کو پہلے تجھے چھونا چاہیے، پھر تیرے وسیلے سے لوگوں کو چھونا چاہیے. اگر کلام تجھے نہیں چھو رہا تو تیرے وسیلے سے تیرے لوگوں کو بھی نہیں چھوئے. لیکن ہم کچھ ایسے ہی ہو گئے. ایک حوالہ دیکھیں میرے ساتھ، پہلا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 16ویں آیت. اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں ہے. اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے، بلکہ مجھ پر افسوس اگر خوشخبری نہ سناؤں. ہمارے لیے بہت بڑا کام ہوتا ہے خوشخبری سنانا. وہ کہتے ہیں یہ تو تیری ذمہ داری ہے، مسئلہ تو تب ہوگا جب تو نہیں سنائے گا. ہم کہتے ہیں بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. اور زیادہ تر لوگ ہم میں سے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، وہ یہ سمجھتے کلام سنانا تو کوئی بات ہی نہیں. ایسے ہی ہم سائیوال میں تھے تو وہاں ایک پادری صاحب سے ملاقات ہوئی، اور میں اس بات کو مینشن اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں کسی پینٹی کوسل کی بات نہیں کر رہا. گجرانوالہ اسمبلی کا ہمارا طالب علم جسے 3 سال ہم نے پڑھایا، جب ہم گئے تو اس نے ہمیں ویسے ہی عزت دی جیسے استادوں کو عزت دی جاتی ہے. گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، ہار بنائے، یہ کیا وہ کیا. اور آخر میں جب ہم نے اس سے پوچھا کہ آج کل کیا آپ اپنے یہاں پریچ کر رہے ہیں، اس نے کہا جو خدا دے دیتا ہے پلپٹ میں سے پریچ کر دیتے ہیں، یعنی کہ کچھ پریچ نہیں کرتا. وہی سوچ کے بس اسٹیج پہ جائیں گے، جو ذہن میں آئے گا بول کے بات ختم کر دیں. آئیں کچھ دیر کے لیے خدا لگاتے ہیں. اگر بائبل ہے تو سب کھول لیں. جو حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے خداوند کے کلام میں سے تلاوت کیا، پہلا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 16ویں آیت. ذرا اس کو نکالیں کیونکہ ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے. ہاتھ سب کے ہیں، رائٹ ہینڈز ذرا دکھائیں. دکھائی. اچھا، پہلی چیز، فرسٹ اور سب سے اہم چیز، منادی کرنا مسیح خداوند کا اپنا کام تھا جو اس نے تجھے دے. اس نے اپنا کام ہمیں دے دیا ہے. اگر منادی بہترین، اعلیٰ اور خوبصورت کرنی ہوتی وہ خود کرتا، لیکن اس نے یہ مجھے عزت دی ہے، میری اوقات کو بڑھا دیا ہے کہ میں اس کے کلام کا خادم. یہ اس کا کام ہے جو اس نے مجھے اسے اپنے آپ کو کہیں، مجھے نہ کہیں کہ اچھا جی پادری ٹونی ولیم صاحب آپ کو دے دیا، پریز دی لارڈ کرو. آپ کو دیا ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو دیا ہے. آپ میں سے کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے. جو کلام سنتا ہے اس کے منہ سے کلام کا پیش کیا جانا لازم. ہم تو کلام سنتے ہی،
تو کلام سنیں گے پھر سنانا پڑے گا. تو ہم تو عادی ہیں نہ کہہ دیتے کہ مجھے پتہ ہی نہیں. جان چھڑاتے ہیں. یہ جان چھڑانے والا کام نہیں. میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ کے سامنے کی کہ اس سے اچھا کام اس دنیا میں کوئی اور ہے. پہلی چیز کہ مسیح کا کام تھا جو اس نے ہمیں دیا. دوسری چیز خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے دوسرا پترس کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیت. خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق تھیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کی جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا ہے. آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے کہ مسیح خداوند کیسا ہے. آپ نے اس کی پہچان لوگوں کو دینی ہے. جیسے آپ کو کوئی پوچھا نا کہ جی آپ پادری یونس صاحب کے پاس رہتے ہیں, وہ کیسے انسان؟ آپ بتاتے ہیں ہمارے پادری صاحب ایسے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, خدا ان کے ذریعے ایسے کام کرتا ہے, ویسے کام کرتا ہے. آپ ان کی پہچان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اگر آپ مسیح کے ساتھ رہتے ہیں تو جب آپ کلام سنائیں گے تو آپ مسیح یسوع کی پہچان لوگوں تک پہنچائیں گے. آپ انہیں بتائیں گے مسیح ایسا ہے, مسیح نے میری زندگی میں یہ کیا, مسیح نے میری زندگی کو اس طریقے سے بدلا, مسیح خداوند نے میری زندگی کو اس طریقے سے بڑھایا, اس طریقے سے ترقی دی, یہ عظمتیں مجھے اس دنیا میں مسیح خداوند کے وسیلے سے ملی. اب اس کی پہچان لوگوں میں بانٹتے ہیں. اور مسیح خداوند کی پہچان کسی کو بتانا کوئی چھوٹا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں. کتنی باتیں ہوں گی جی, کتنی باتیں ہوں گی؟ آپ کے حاصلامت ہے ابھی تک, کیا اونچا کریں گے؟ اب آئے گی تیسری بات. ایک بڑی مشہور آیت ہے, آپ سب کو ہی آتی ہوگی, رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 10واں باب اس کی 7ویں آیت. بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے. بھائی صاحب میرا ایمان بڑا کمزور ہے. آپ کا کام ہے لوگوں کا ایمان مضبوط کرنا. آپ کے کلام کو سن کر, آپ کی باتوں کو سن کر, آپ جس طریقے سے اپنے تجربات لوگوں کو بتائیں گے, مسیح نے کہا تھا میں تیرے ساتھ ہوں, میں نے اس کا انتظار کیا اور اس نے ثابت کیا کہ وہ میرے ساتھ ہے. اس طرح جب تو بھی اپنی زندگی میں دیکھے گا وہ ثابت کرے گا کہ وہ تیرے ساتھ. آج سے 30 سال پہلے جب ہم میٹرک میں تھے تو بڑی آسان منادی ہوتی تھی, بڑی سادہ سی, بندے نہیں آنا, بہنوں بھراؤ میں پہلے گنہگار سی, میں توبہ کی تھی, میں سارا کچھ چھاڑ دیتا, بپتسمہ لے لیا, خدا نے میری زندگی بدل دیتی, تسی بھی توبہ کرو تہاڈی بھی زندگی بدل جائے گی. پریز دا لارڈ. بس. اور جب وہ کلام ختم کرتا تھا اور وہ کہتا تھا ہاں جی تو توبہ کرنا ہے, اور لوگ ہاتھ کھڑے کرتے تھے, نیچے کرتے رونا شروع کر دیتے تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور ہم نے بھی ایسی کسی ایک خادم کی دعوت پہ مسیح خداوند کو قبول کیا. پہلی چیز کہ مسیح کا کام ہے جو آپ نے کرنا. دوسری چیز کہ آپ نے اس کی پہچان بتانی ہے کہ مسیح کیسا ہے. تیسری چیز کہ آپ نے لوگوں کے ایمان کو بڑھانا ہے, ان کے اندر ایمان پیدا کرنا. اور کتنی باتیں ہوگی جی؟ اب کون سی آئے گی؟ ہاتھ ہیں. چوتھی چیز, اعمال کی کتاب بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے. میں حوالہ ڈھونڈ رہا تھا, میں کہڑا دیے جنہیں جتنے نظار نے توبہ کی تھی, جنہیں جتنیس نے توبہ کی تھی, جس میں غیر قوموں نے توبہ کی ہے. میں تو پریشان ہو گیا, حوالہ دے کون سا؟ میں نے کہا حوالہ دیتے ہی نہیں.
اعمال کی کتاب بھری پڑی. جب کلام سنایا گیا تو لوگوں نے کیا کیا؟ توبہ کی. آپ کی زبان کو خدا نے کتنا بڑا شرف بخشا. بڑے سے بڑے سیاستدان، لیڈر، عالم کے لیے کبھی دعا نہیں ہوگی کہ خداوند تو اس کا منہ باندھ. آپ کے لیے ہوتی، خداوند تو اس کے وسیلے سے کلام کر، خداوند تو اس کا منہ باندھ، تو اس کے وسیلے سے ہم سے بول. یہ شرف صرف آپ کو حاصل اور کسی کے لیے دعا نہیں ہوتی. کتنی باتیں ہوں گی؟ چار ہوگی. کتنی انگلیاں؟ آپ کا کلام سنانا یا نہ سنانا بڑی اہم بات ہے. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں یار کہ نہیں بھی کریں گے کی فرق پہ جاتا ہے، فرق پڑ جاتا ہے. اگر آپ کہیں کلام سناتے ہیں اور آپ کی وجہ سے کسی ایک بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، اور دوسری طرف ایک ڈاکٹر کسی مریض کا آپریشن کرتا ہے اور آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے، تو آپ کی خدمت اس ڈاکٹر سے بھی زیادہ بلند ہے. اس نے جسم بچانا ہے، آپ نے اس کی روح بچانی ہے. فرق ہے. یہ اہمیت ہے تیرے کام کی، یہ اہمیت ہے اس خدمت کی جو مسیح خداوند نے تجھے بخشی ہے. اور ہم کہتے ہیں چلو پڑھتے جا کے بس ریڈی ہو جائیں گے. اتنے جا کے جدو باجیاں کلام بھی دعا کردیاں نے، جدو بچے خدا دے کلام بھی دعا کرتے ہیں، بھائی صاحب بھی والا لپٹے ہوتے. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ تو کام ہے، وہ بھی کام ہے. اس سے بڑا اس دنیا میں کوئی اور کام